جب حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس گھر میں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا، اس میں آپ اور آپ کی بیوی کے علاوہ ایک دوسرا غلام بھی تھا، جسے دنیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک گمشدہ لڑکا تھا۔ جب ان کے قبیلے اور دوسرے قبیلے کی آپس میں لڑائی ہوئی، لڑائی کرنے کے بعد دشمنوں نے اس کو عکاظ کے بازار میں بیچ دیا۔ اس وقت ایک بازار لگتا تھا جس کا نام عکاظ تھا، اس بازار میں اس غلام کو بیچ دیا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ یہ غلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مدت بعد جب اس کے والد صاحب کو اطلاع ہوئی کہ میرا گمشدہ بچہ یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کی غلامی میں ہے، تو اس کا والد آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں تمہیں فدیہ پیش کرتا ہوں، میرا بچہ مجھے لوٹا دو جو تمہاری غلامی میں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ بغیر فدیے کے اپنا بچہ لے جانا، میں اسے پوچھتا ہوں، اگر وہ آنے پر راضی ہوا تو فدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر فدیے کے لے جانا۔ اگر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے تو حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوایا، وہ آئے اور اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کی۔ یقیناً یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا یا میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو اس کے والد صاحب نے بڑی حیرانگی سے اس کو کہا کہ بیٹا، آزادی کے بجائے تم غلامی میں رہنا پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، کیونکہ اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں دیکھی تھی۔ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اور ہو میرے لیے؟ تو اس نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جانے سے معذرت کی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس جواب کو سن کر بڑے خوش ہوئے، ان کی اس محبت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ زید یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کے والد صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو مطمئن ہو گئے اور واپس اپنے گھر چل گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا حصہ تھے، لیکن اب ایسا حصہ بن گئے کہ لوگ اس زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ ایک غلام کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت کو بندہ اس واقعے سے پہچان سکتا ہے۔